لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا صفر وفي رواية أخرى ولا نوء ولا غول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں پر جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر اچھائی ہمارے ساتھ پیش آتی ہے یا اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمارے اچھے اعمال بنتے ہیں ہمارے لیے اچھائی ہے، اور اگر کچھ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے تو اس صورت میں ہمارے برے اعمال بنتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط دو
اندر کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری اگر آ رہی ہے یا کاروبار میں تنگی و پریشانی کا شکار ہو رہا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ میری قسمت خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، میری تقدیر خراب ہے. یہ عقیدہ رکھنا اس کے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. آج انسان یہ تو سوچ رہا ہے کہ مصیبت، تکلیف اور پریشانی ہے کہ میری قسمت خراب ہے، میری تقدیر خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ تکلیف آنے کی وجہ کیا ہے، یہ مصیبت آنے کی وجہ کیا ہے، یہ پریشانی آنے کی وجہ کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تم پر پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے ہی برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ تکلیف، پریشانی، کاروبار میں تنگی اللہ کے حکم کو توڑنے کی بنیاد پر ہے. جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر یہ حالات اور پریشانی آتی ہے. اللہ نے کسی ایمان والے کی تقدیر خراب نہیں بنائی، کسی کا نصیب اللہ نے خراب نہیں بنایا، کسی کی قسمت اللہ نے بری نہیں بنائی. اب وہ جو برے اعمال یا برے معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے وہ معاملہ ہو رہا ہے، ورنہ ایمان والے کی تقدیر اللہ نے اچھی ہی بنائی ہے. اب ہم نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، آنکھوں کے گناہ کا راستہ اختیار کیا، کانوں کے گناہ کا راستہ اختیار کیا. تو اس صورت میں جو ہم نے راستہ اختیار کیا ہے تو غلط راستے کی بنیاد پر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے غلط آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ میری قسمت ایمان مجمع مفصل میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اچھی اور بری تقدیر سے اللہ کی طرف سے، اور اچھائی اور برائی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہونا ہمارے اچھے اور برے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سے ایسے عقائد مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں سفر المظفر کے مہینے کو لے کر کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس صورت میں بہت سارے مسلمانوں کے یہ عقائد ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ بولے یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. یہ عقیدہ بھی شریعت اسلام کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ میرے اور تمہارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اللہ نے کوئی دن کوئی تاریخ کوئی چیز اللہ نے منحوس نہیں بنائی ہے. نحوست جو آتی ہے وہ برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اللہ نے کوئی چیز منحوس نہیں بنائی. اسی لیے مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے. آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا،
اگر کسی کو ٹی بی کی بیماری لگ جائے یا ایسی کوئی اور کھجلی کی بیماری لگ جائے یا کوئی اور بیماری اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو اس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، اس کی عیادت میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، جیسا کہ کورونا میں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری کسی کو کسی کی وجہ سے نہیں لگتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو مطلب یہ ہوا کہ جس کو بیماری لگی ہے اس کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تم کو بیماری دینے کے لیے اس آدمی کا محتاج ہے۔ اللہ چاہے گا تو تم اس کے پاس نہیں جاؤ، بند کرنے میں بند ہو جاؤ، وہ اللہ بیماری دینا چاہے گا تو بیماری تمہیں لگ جائے گی۔ تو کسی کو کسی کی وجہ سے بیماری نہیں لگا کرتی ہے، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ آخر اس کو بیماری کس نے دی؟ اللہ نے دی، تو وہ اللہ جو اس کو بیماری دے سکتا ہے کہ آپ کو اللہ دینے پر قادر نہیں ہے کیا؟ وہ اللہ آپ کو بھی بیماری دے سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، یہ سوچتے ہیں کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی۔ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ وہ اللہ جو اس کو بیماری دینے پر قادر ہے وہ آپ کو بھی دینے پر قادر ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اللہ اگر چاہے گا تو آپ کو بیماری دے سکتا ہے کسی سے ملے بغیر بھی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگوں کو اگر سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ پرندے رکھتے تھے اور اس پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ اڑتا اور دائیں طرف مڑ جاتا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے لیے یہ سفر کرنا صحیح ہے، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس پرندے کو کہتے یہ منحوس ہے، یعنی ہمارا سفر، پرندہ بائیں طرف اڑا ہے اس لیے سفر کرنا منحوس ہے، سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ جناب محمد رسول اللہ کو پتہ چلی، اللہ کے نبی نے کہا ولا طیرا ولا طیرا، پرندے کو اڑا کر سفر اچھا یا نہ اچھا، اچھا یا منحوس سمجھنا، اللہ کے نبی نے کہا اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، کوئی حقیقت اس کی اسلام کے اندر اس کی۔ جیسا کہ آج اس دور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی جاہل پڑے ہیں کہ اگر گاڑی لے کے نکل رہے ہیں اور راستے میں اگر بلی آ گئی تو بولے بلی گاڑی کے آگے سے گزر گئی، یہ منحوس ہے، نحوست۔ اب جانا کوئی کام کے لیے نکلے، بلی آگے سے گزر گئی تو کیا کہ بولے واپس ہو جاؤ، کیوں؟ بولے بلی آگے سے گزر گئی، اب آگے جانا کوئی نہ کوئی نحوست کی وجہ سے مصیبت آئے۔ آپ گاڑی لے کر گئے، بلی آگے سے گزر گئی تو آپ بلی کو منحوس سمجھ کر کے اپنا آگے کا سفر نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ گاڑی لے کر کے گئے، بلی آئی اور ٹائر کے پاس واپس چلی گئی، تب تو آپ بلی کے لیے منحوس ہو گئے۔ بلی گزر جائے تو منحوس، اور بلی آگے واپس چلی جائے کروس نہ کرے تو اس کا مطلب بلی کے لیے تو آپ منحوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ عقیدے اسلام کے خلاف ہے۔ ایسے عقائد ایمان والوں کے لیے ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نہ ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کیوں منحوس بنا؟ کہا اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ بیمار ہوئے تھے، اس لیے شادی نہیں۔
کہ اگر اس مہینے میں شادی کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد دلہن مر جائے یا بیمار ہو جائے، دلہا مر جائے یا بیمار ہو جائے، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عام طور پہ مہینہ یہ ہو کہ نہ ہو، کوئی مہینے میں بھی اگر شادی کی جا رہی ہے، دلہن گھر میں آئی ہے، اگر اس مہینے کے اندر کس گھر میں خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو آج مسلمان یہ کہتا ہے جب سے یہ گھر میں آئی ہے نا، اس کی نوست کی وجہ سے ہمارے گھر میں میت ہوئی، ہمارے گھر میں فلاں بیمار پڑا۔ میں کہتا ہوں مان لیا آج نکاح ہوا، کل گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں شادی ہوئی نہیں، لگتا ہے یہ بہو منحوس ہے، اس کی وجہ سے میت ہوئی۔ تو ابھی میت ہوئی، بہو کے آنے کے بعد تو بہو منحوس بن گئی، اس سے پہلے کئی لوگ باپ دادا چاچا نانا مر گئے، وہ کس کی نحوست سے مرے تھے؟ تو بہو نہیں آئی تھی، اس سے پہلے بھی تمہارے گھر میں خاندان میں میت ہوئی، وہ کس کی نحوست سے مرے؟ یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کے عقائد تھے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا سفر المظفر، یہ نحوست کا نہیں، یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، کامیاب مہینہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ پہلے میں بہت سارے زمانے جاہلیت میں لوگوں کی سوچ ہوا کرتے کہ مکان پر کون آ کر بیٹھ جائے، کچھ تو ہونے والا ہے، مہمان آنے والا ہے، الو آ کر کے بیٹھ جائے تو الو یعنی الٹا ہی ہونے والا ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے عقائد کی جو ہے نفی کی ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا حام، الو کے اوپر سے آپ بدفالی اور نیک فالی لے رہے ہیں یا کوے کی وجہ سے لے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ولا حام، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ کوہ آ کر کے بیٹھے تو یہ ہوگا، چیل آ کے بیٹھے تو یہ ہوگا، الو آ کر کے بیٹھے تو یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا ولا حام، اس کی کوئی حقیقت، جیسے کہ ایک سوچ ہمارے زمانے میں بنی، کسی کے انسان کے ہتھیلی میں کھجلی آ رہی ہے، کھجلی آ رہی ہے تو کیا سوچ بنی ہے بھائی؟ گلابی نوٹ تو بند ہو گئی، ہری نوٹ آنے والی ہے، مطلب یہ کھجلی آ رہی ہے، اس کا مطلب مال آنے والا، ہتھیلی میں کھجلی آ رہی تو مال آنے والا ہے، کہیں اور کھجلی آئی تو کیا آنے والا ہے؟ سوچنے کی بات، ہتھیلی میں کھجلی آ رہی تو مال آ رہا ہے اور کہیں اور کھجلی آ رہے تو ایک ایسی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دینے کے لیے تمہاری کھجلی کا محتاج ہے۔ سوچ ہماری عجیب و غریب ہو گئی کہ جس کو یعنی ایمانی درجے کے بالکل آخر جو سوچ نہیں ہونی چاہیے وہ سوچ ہماری غریب، جب اللہ سے ہونے کا یقین ہمارا اتنا کمزور کہ دنیا کی چیزوں سے ہم اپنے اچھے اور برے تقدیر کا فیصلہ کر رہے تو اللہ کس لیے؟ اللہ پھر چھوڑ دیتے جا بندے کے حال پر، جب تیرے کو مجھ سے ہونے کا یقین نہیں ہے، کرنے والی ذات میری ہے، تجھے یقین نہیں ہے دنیا کی چیزوں پر ہے، اللہ اس کے حوالے کر دیتے جا۔ سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی بھوشیاوانی معلوم کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کریں۔ ابھی تو کم ہو گیا، ورنہ 3 دروازے پہ جب وہاں سے گزرو تو لائن سے پوپٹ لے کے بیٹھا رہتا ہے، دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، اور جاتے ہو پیسے لیتا ہے
اور اوپر کو چھوڑ کے وہ ایک چٹھی نکالتا ہے، اس میں دیکھ کر وہ پڑھتا ہے کہ ہاں تمہاری لائف میں بھوشیہ میں کیا کیا ہونے والا ہے، بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ پرندے کی کیا حیثیت ہے، پرندے کی کیا حیثیت؟ حالانکہ جو پوپٹ لے کے بیٹھا ہے اس کے بھوشیہ میں کیا ہونے والا اس کو بھی پتا نہیں۔ بیچ میں مشینیں چلی تھی کہ لوگ مشین لگا کر کے سنتے تھے کہ آپ تمہارے بھوشیہ میں کیا ہوگا۔ یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متا من اتا عرافا فسألہ، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لا تقبل له صلاة 40 یوما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، کوئی کسی پوپٹ کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور مشین کے ذریعے اپنی بھوشیہ معلوم کرنے جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں کا گویا اللہ پر یقین نہیں ہے، اس پر یقین ہے من اتا عرافن، بھوشیہ مانی بتلانے والے کے پاس کوئی گیا، فسألہ عن شیء، اور کوئی چیز اس کے بارے میں معلوم کی، اللہ کے نبی نے کہا لا تقبل له صلاة 40 یوم، 40 دن تک اس کی نماز عبادت اللہ کے قبول نہیں ہے۔ 40 دن تک اللہ کے نبی نے کہا عبادت قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ علاج کے لیے بھی آتے جاتے ہیں، بہت سارے باپو ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، تو آگے کیا ہونے والا ہے اس کا سوال، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور بہت سارے ایسے بناؤ کہ ہوتے ہیں تمہاری لائف میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دکھاتے ہیں اور وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایسا ہے۔ عبدالحسیب آیا بولے مفتی صاحب میرا ہاتھ دیکھو، میں دیکھتے ہیں کہ 2 لائن جا رہی ہے، لگتا ہے تیرے مقدر میں دوسری ٹی وی بھی لکھی ہے۔ لکیر سے کیا پتہ چلے گا، لکیر کا فقیر اس سے کیا پتہ چلے گا بھائی؟ اگر غور کرو تو 18 اور 81 اللہ کے 99 نام ہے، 99 نام پڑھنے کا ہوگا۔ کیا آپ صبح شام پڑھتے ہیں اللہ کے نام؟ اردو جاننے والے اپنے ہاتھ میں گوٹ کرے، سیدھے ہاتھ میں 18 اور اس میں 81 اردو میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے 99 نام ہے۔ اور 99 نام کا مطلب یہ کہ جو سب صبح شام اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو مصیبت اور بلا سے بچا لیتا ہے، اللہ کے نام میں بتا سے۔ یعنی ایک ایمان والے کو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کتنا کمزور، دنیا کی چیزوں کے ذریعے وہ اپنے بھوشیہ اور اپنے دنیا کے معاملات کو درست کر رہا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، میری قسمت خراب ہے، میری تقدیر خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے۔ کسی کی کوئی تقدیر خراب نہیں ہے، کسی کا نصیب خراب نہیں ہے۔ ایمان والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا، اس کی تقدیر، اس کا نصیب، اس کی قسمت خراب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خراب تیرے برے اعمال ہے جو تیرے سامنے آ رہے ہیں۔ یہی نہیں، آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا وَلَا نَوْءٌ وَلَا غَوْلٌ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ بھوت اور چڑیل
اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتنے بیمار کھلے بال والی نظر آئی، بولے کیا تھی؟ بولے چڑیل تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا چڑیل بھی دنیا میں نہیں ہے، بھوت بھی دنیا میں نہیں ہے۔ چڑیل بھوت جو ہے اللہ میاں کو معلوم تھا کہ 2025 میں ڈرل مارکیٹ میں آنے والے چڑیل اور بھوت سے ڈریں گے، ڈرنے والے ہوں گے، اس لیے اللہ کے نبی سے کہ لا فیہا غول ولا لغو، بھوت اور چڑیل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو ہے یہ جناتوں کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح مسلمان اور کافر، اسی طرح جناتوں میں کافر اور مسلمان، جس طرح مسلمانوں میں اچھے اور برے، اسی طرح جناتوں میں اچھے اور برے جو ہوتے ہیں وہی چیزیں ہوتی ہے۔ کوئی بھوت اور چڑیل اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے۔ لیکن بھوت اور چڑیل کے نام تو اتنا ڈر اور خوف دل میں بیٹھا ہے کہ رات کو سورے موبائل قریب میں رکھا ہوا ہے اور کوئی میسج آیا لائٹ جل گئی تو اپنے ہی موبائل کی لائٹ سے ڈر جا رہا ہے، جنات مامو آ گئے۔ ایک ڈر اور خوف جو مخلوق اللہ نے انسان کے تابع بنائی، اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ گھر کے دروازے اگر ہلنے لگے، ہوا تیز چلے، باری ہلے، یا باری ہلنے سے، ہوا چلنے سے کوئی پردہ یا کسی چیز کا سایہ گھر کے اندر نظر آ رہا ہے تو اس کے دماغ میں یہی گھوم رہا ہے کہ کوئی چڑیل یا تو کوئی بھوت ہے۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کہہ دیا لا خوف ولا غول، بھوت اور چڑیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو ہے وہ جتنا بھی پاک ناپاک اچھے برے جو اس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح ان میں ہوتے ہیں، اور جس کو ہم لوگوں نے بھوت اور چڑیل کا نام دیا ہے اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہے کہ جو انسان اس کو صحیح مان رہا ہے اور اس کا عقیدہ ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت، جیسے کہ ابھی ہمارے زمانے میں بھی کسی کو ہچکی آتی ہے تو کیا سوچتے ہیں بھائی؟ کسی کو ہچکی آتی ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ کوئی یاد کر رہا ہے کہ کوئی یاد کر رہی ہے؟ عبد الوحید بھائی بولے کوئی یاد کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان کو پوچھو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی یاد کر رہی ہے۔ صبح صبح اٹھے نیند میں سے ہچکی آ رہی ہے، لگتا ہے گرل فرینڈ یاد کر رہی ہے۔ لڑکی کو ہچکی آئے تو بولے کہ بوائے فرینڈ یاد کر رہی ہے۔ ہچکی سے کسی کے یاد کرنے نہ کرنے کا اسلام کا کوئی جوڑی نہیں، لیکن سوچ بنا رکھی ہے کہ ہچکی آ رہی تو لگتا ہے، سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو لگتا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے، میری آنکھ پھڑک رہی ہے تو لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہ بھی اسلامی عقائد نہیں ہے۔ اچھا برا ہونا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو اچھا برا ہونے کے طاقت اور صلاحیت والا سمجھ لیں، یہ ایمانی خطرے کی علامت ہے۔ شادی کے دن بارش ہو جائے تو دولہے اور دلہن کو پورے خاندان والے لگتا ہے تپیلی میں کھائے کہ پتیلے میں کھائے۔ جس کی شادی میں بارش ہو بولے اس نے تپیلے میں کھایا ہوگا یا اس نے کڑھائی میں کھایا، اور اگر شادی میں شیلاب آ جائے تو بولے پورے ڈیگ میں کھایا ہوگا۔ یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہم کو معمولی چیزیں لگتی ہے، اس سے ایمان پر زد پڑتا ہے۔ زد ایسی سوچ بنانے سے، ایسا عقیدہ رکھنے سے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ایمان پہ زد پڑتا ہے، اور وہ ایمان اللہ سے ہونے کی طاقت کو کمزور کرتا ہے۔ سفر کا مہینہ یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو کامیاب مہینہ کہا اور ہم کہے کہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ایک اور عقیدہ ہے، تیرا تیزی۔ جانتے ہو تیرا تیزی کس کو نام سنا؟ تیرا تیزی کا کیا مطلب؟ یہ مہینے میں کوئی کسی کو معلوم ہو تو تیرا تیزی کا کیا مطلب؟
جی گڑ چنا، گڑ چنا بعد میں آیا، پہلے تیرا تیزی آیا کہاں سے؟ سفر کے مہینے کے اخیر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ آخری بدھ 28 یا 29 سفر کی تاریخ تھی، اللہ کے نبی بیمار ہوئے اور مستقل 13 دن بیمار رہے۔ وہ 13 دن کے بعد اللہ کے نبی کی طبیعت میں تو تھوڑا افاقہ اور اچھائی آئی، تو 13 دن بیماری کے بعد میں طبیعت اچھی ہوئی۔ تو یہ 13 اور طبیعت اچھے ہونے میں تیزی آئی، تو تیزی 13 تیزی یہاں سے لیا گیا ہے۔ اور وہ 13 دن جو بیماری کے تھے جناب محمد رسول اللہ کے، وہ 13 دن کو منحوس مانا جاتا ہے۔ وہ 13 دن کو منحوس مانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد الحما کہ بخار اتنا چڑھا اللہ کے نبی کو، بدھ کا دن سفر کے مہینے کا آخری دن آخری بدھ اللہ کے نبی کو بہت بیمار ہوئے، بخار ناقابل برداشت ہوا۔ حضرت عباس کو بلایا اپنے چچا کو اور کہا میرے چچا مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری کے اندر اللہ سے میں جا ملوں گا۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس نے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ میں اس بات کی چرچا ہوئی اور دھیرے دھیرے یہودیوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ اور ان لوگوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنا شروع کیا اور خوشی منائی کہ محمد چلے گئے، اب اسلام پھیلنے سے رکے گا۔ تو 13 دن اور بعد میں طبیعت میں افاقہ اچھا ہونا، طبیعت اچھے ہونے میں تیزی آنا، 13 تیزی یہاں سے لیا گیا۔ اور 13 تیزی میں گڑ چنا ڈھونڈ کے لائے کہاں سے، وہی سمجھ میں نہیں آتا۔ آخری بدھ کو گڑ اور چنا، گڑ اور چنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بولے بدھ کے جو آخری بدھ سے بیمار ہوئے تھے نحوست تھی، تو تمہارے گڑ چنا کھانے سے کیا وہ نحوست ختم ہو جائے گی؟ بھائی اگر گڑ چنا کھانے سے کاٹنے سے نحوست ختم ہو جاتی ہے تو ہر انسان پورے سال کہیں نہ کوئی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، خالی گڑ چنا ہی گھر میں کھاؤ، دوسرے سب چیزیں بند کر دو۔ یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کے تابعین بزرگان آپ کا کہیں پر بھی جائیے نہیں ملے گا۔ یہ کچھ سالوں سے ہمارے ہندوستان میں گڑ چنے کا تہوار ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ آخری بدھ کو بانٹتے ہو، آخری بدھ کو اللہ کے نبی بیمار ہوئے، تو اللہ کے نبی بیمار ہوئے، آپ اس دن کو منحوس بھی مانتے ہو اور گڑ اور چنا بھی بانٹتے ہو۔ چلیے ان سب کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی کی بیماری آپ کے نزدیک 13 دن کی بیماری اگر نحوست ہے، تو بیماری سے بڑھ کر میرے اور تمہارے آقا کی وفات اور موت ہے، اس دن کو آپ کیا کرو گے؟ میرے نبی بیمار ہوئے تو آپ اس دن کو منحوس کہہ رہے ہو، جس دن وفات ہوئی میرے نبی کی وہ 13 دن بیماری کے اس کو منحوس کہہ رہے ہو، تو بیماری سے بڑھ کر مصیبت وفات اور موت ہے، تو آپ 12 ربیع الاول کو کیا کہو گے؟ نحوست سے بڑھ کر کیا درجہ دو گے؟ بیماری تو میرے اور تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ نعمت ہے، نعمت، بیماری یہ نعمت ہے، میرے نبی نے فرمایا، کہا کہ اللہ کو بیماری پسندیدہ ہے اور اللہ ہر ایک کو بیماری نہیں دیتے، بیماری نعمت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اس کا جنت میں ایک مقام بنا رکھا ہے۔ اس کی زندگی میں اتنے اعمال نہیں کہ وہ ان اعمال کی بدولت جنت میں اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ میں میرے اس بندے اور بندی کو بیماری دے دوں تاکہ یہ صبر کر لے اور جنت میں جو اس کا مقام ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ بیماری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہوں، بہت بیمار ہوں، زبان بھی لڑکھا رہی ہے، زبان سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا ہے، کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کہو تو میں دعا کر دوں تمہارا بخار، تمہاری بیماری اچھی ہو جائے۔ لیکن بیماری ایک نعمت ہے، انسان کے گناہوں کے معافی اس سے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول اگر بیماری نعمت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ صرف اتنی دعا کیجیے کہ میری زبان کی لڑکھڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ اس زبان سے میں اللہ کا ذکر کرتے رہوں، چاہے پورے جسم میں مجھے مرتے دم تک بخار رہے، خالی دعا کیجیے کہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے اچھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، تقریباً محدثین نے لکھا ہے اس کے بعد 40 سال تک حضرت کعب رہے دنیا میں، 40 سال تک کنٹینیوس کبھی بخار اترا ہی نہیں ہے۔ یہ نعمت ہے، کیونکہ بیماری نعمت کے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ نے جو ہمارا مقام بنایا کہ ہم اتنے کمزور ایمان والے کہ ہمارے پاس وہ اعمال نہیں کہ جنت میں جا سکے، اللہ بیماری دیتے تاکہ صبر کرے۔ لیکن صبر آج مسلمان کرتا، صبر بھی آج مسلمان کرتا، کوئی بھی بیماری بھی ہو جائے، کوئی بھی بیماری ہو، سب جہاں بیٹھیں گے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی ڈائبٹیز کا ہونے، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم تو صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم تو نوافل بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، پھر کیا آخر میں کیا کہنا اللہ کی طرف سے ہے صبر کرنا۔ تو اتنے دن سے لوگوں کو کہہ کے اللہ کی شکایت کر رہا تھا، اس پر کیا اللہ کی شکایت تو پبلک سے تو نے کی ہے۔ میرے نبی نے کہا صبر اس کو نہیں کہتے، صبر اس کو کہتے ہیں صبر عند صدمۃ الاولی۔ جس گھڑی میں مصیبت اور پریشانی آئی ہے، وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ کے سامنے رکھ دے، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ یا بندی ہوں، اے اللہ تو نے بیماری دی، اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں، اللہ کے سامنے رکھے اور دنیا والوں کے سامنے اپنی نیکیاں، اپنے اعمال گنوا رہے ہیں۔ کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے تو بھی اللہ نے بیماری دور نہیں کر، ہم تو تلاوت بھی کرتے، ہم تو یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، تو یہ اللہ کی شکایت بندوں سے ہے۔ صبر اس کو نہیں کہا، صبر جس وقت تکلیف مصیبت آئی ہے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے رکھ دے، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، یہ میری تکلیف اور مصیبت میرے اندر جھیلنے کی، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ میرے لیے جو خیر ہے اللہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اب بھائی کو صحابہ نے جب صحابہ میں ایمان آیا، اسلام آیا، تو غلط عقیدے جو لوگوں کے اندر تھے، صحابہ اللہ کے نبی نے بعد میں صحابہ نے ان عقیدوں کو ختم کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو گورنر بنا کر کے بھیجا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا دریائے نیل میں پانی نہیں آ رہا، تو لوگ آئے اور کہا کہ آپ گورنر ہو، دریائے نیل میں پانی نہیں ہے، پانی سوکھ چکا ہے اور اس وقت تک پانی نہیں آتا جب تک کہ ہم کسی کنواری لڑکی کو کاٹ کر اس کا پیٹ جو ہے دریا میں نہ چڑھائے، وہاں تک پانی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا رک جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا،
کہ یہاں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے دریائے نیل کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اس میں لکھا ہے بسم اللہ لکھ کر لکھا، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے پانی دیتی اور چلتی ہے تو تو چلتے رہے، اور اگر اپنی مرضی سے پانی دیتی ہے تو تجھے تیری ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لکھ کر عمرو بن عاص کو بھیجا، کہا یہ لے جا کر کے خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ جیسے وہ خط دریائے نیل میں ڈالے پانی شروع۔ تو لوگوں کا جو عقیدہ تھا کہ بھیڑ چرانے سے پانی آئے گا، اس عقیدے کو یہاں پر ختم کیا گیا۔ تو یہ بھی جو عقیدہ ہے کہ تیرا تیزی میں شادی نہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں، اور کیا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر رشتے نہ طے کیے جائے، سفر کے مہینے میں یہ سفر نہ کیا جائے، یہ عقائد اسلام کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے و تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو آپ فرما دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا، کہ کوئی آپ فرما دیجئے کہ ہرگز کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی ہے مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ایمان میں، اسلام میں سب سے پہلے عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جتنی بھی حدیثیں ملے گی جہاں نماز روزہ گنوایا گیا وہ سب سے پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ ہی سے ہوگا اور اللہ کے نبی سچے نبی اور وہ جو لے کر آئے وہ حق، اس کا یقین پہلے ہے، بعد میں نماز روزہ زکوٰۃ ادا ہے۔ عقیدہ ہی ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تو کیسے ہمارے اعمال میں مضبوطی آئے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی ایک سوال یہ بھی آیا، بیچ میں بھی ذہن میں آیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں تو ان کی آتما بھٹکتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے شریر میں میرے پاس بھی ایسے کئی مسئلے کیس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا کنفیوژن بھی ہو کہ یہ تو ایسا کیسا، جیسے بھی 4 دن پہلے ایک کی دھلائی کی، کون ہے کہاں سے، تو بولے میں نیدی سولنکی ہوں۔ پتہ چلا نیدی سولنکی نام کی کوئی 1.5 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ میں نے کہا آتما تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ کنفیوژن تھا۔ تو اس کو میں دیکھا علماء اکرام سے، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ خبیث اور جنات اور جناتنیاں ہوتی ہیں جو کسی اور کے نام سے ان کو معلوم ہوتا ہے وہ بولتی ہے، باقی آتما تو ہر ایک کی موت جو ہے اس کے وقت پر لکھی ہوتی ہے اور وہ برزخوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور کسی کی روح نہیں آتی ہے۔ وہ کس نے بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں، کوئی کچھ عجیب عجیب نام بتاتا ہے، کوئی کام بولے فلاں کہ اس نے اس کو مار ڈالا، اس کے بدلہ لینے کے لیے اس کے شریر میں آئے، بہت تماشا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی آتما نہیں آتی، وہ جنات ہی ہوتے ہیں جو کسی کا نام لے کر کے وہ ساری باتیں بولتے ہیں۔ حالانکہ کبھی کئی کیس ایسے آئے تو میں بھی کنفیوز ہوا کہ یہ کیا، اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اتنا سال پہلے مر چکا ہے یا مر چکی ہے، یہ کیسا آتما کیسے آ سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ جنات ہی ہوتے ہیں جو جانتے تھا یہ ہوتے ہیں، تو وہ چیزوں کا نام لے کر کے وہ چیز کر جب وہ باقاعدہ وہ سولنکی ہندوؤں نے نچلے درجے کی قوم ہوتی ہے، اب اس کو جتنا مار رہے تھے وہ سنسکرت میں جو منتر پڑھے، قرآن پڑھ کو منتر پڑھے، میں جتنا قرآن تیز پڑھتے تھے وہ اتنی تیزی سے منتر پڑھتے تھے، حیران ہو گیا تھا میری۔ لیکن اس کے بعد وہ علماء کرام سے اس سلسلے میں تذکرہ ہوا، فون پر میسج پر، تو پتہ چلا کہ ایسے کوئی چیز آتما آتی نہیں ہے۔ اس لیے آج اس دور کے اندر ہمیں اللہ کے قرآن پر یقین رکھ کر اپنی حفاظت کے لیے کم از کم
صبح شام جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھ کے آپ تنگ کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے، ورنہ اس دور کے اندر جن جادو کے معاملے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی پہلے بتا چکا ہوں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن کا صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا، ورنہ تو ابھی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے قرآن کریم کی کم از کم آیت الکرسی یاد ہو، اپنی پڑھ کے حفاظت نہیں کرو گے تو مولانا جاوید صاحب بیٹھے جنات کا مسئلہ ہے، اس کی دھلائی کری، اب وہ اتنا حیران کرے 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ میں نے مولانا جاوید کو کہا ذرا اس کے انگلی پکڑ کے سورہ مزمل پڑھو، اور یہ تھوڑی پوری سورت پڑھے نہیں، تھوڑی پڑھ کے پوچھنے لگے بول جانے کا کیا لے گی، ان کو آگے حیران کرنے لگی، ان کا سر پکڑا گیا، حالانکہ انہوں نے پوری سورت پڑھی نہیں، اور کیا ہے بیچ میں پوچھنے لگے بول جانے کا کیا لے گی، تو جانے کا کیا لے گی، تو چور بولی کہ تم کو لوں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ پھر سر بھاری والی ہے لے کر ان کو کہا یہ عمل کر لو، یہ پڑھ لو، حفاظت ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے عقیدے کو اللہ مضبوط بنائے، چاہے کیسی بھی مصیبت ہو یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، اگر آپ نے سمجھ لیا تو اللہ سے بڑا اس کو سمجھ لیا۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کو مضبوط بنائے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی مکمل شریعت پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔